صحیح مسلم میں ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، حرج میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کر کے آنے کی طرح ہے، میری طرف ہجرت کرنا جو ہے اس عمل کی طرح ہے۔ حرج کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، دیگر حدیثوں میں آیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ القتل، القتل، قتل و غارت گری کا زمانہ، حرج کا زمانہ، یہ حرج کا زمانہ ہے۔ چاروں طرف قتل ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، کسی نے مسجد میں گھس کر شہید کر دیا مسلمانوں کو، یہاں مار دیا وہاں مار دیا، کون مارا کیوں مارا معلوم نہیں، بس مار دیا۔ اس کو حدیث کی زبان میں حرج کہتے ہیں، فتنوں کا زمانہ، فساد کا زمانہ، قتل و غارت گری کا زمانہ۔ وہ سرکار فرماتے ایسے زمانے میں عبادت پر جمع ہوئے رہنا میری طرف ہجرت کر کے آنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، اس میں مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمت ہے۔ فتنوں کے زمانوں میں عبادت کرنا یہ میری طرف ہجرت کر کے آنا جو عمل ہے اس عمل کی طرح ہے، اس عمل سے افضل ہے نہیں کہا، اس عمل کی طرح ہے۔ صحابہ کرام کے کئی اعمال ہیں، ان میں ایک عمل ہے ہجرت الی رسول اللہ۔ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کا اسلام ہے، صحابہ کا جہاد ہے، صحابہ کی نمازیں ہیں، صحابہ کے روزے ہیں، صحابہ کی زکاتیں ہیں، صحابہ کا حج ہے، ہزاروں عبادتیں ہیں، ان میں سے یہ ایک عبادت ہے ہجرت الی رسول اللہ۔ یہ ایک عمل آقا نے نہیں فرمایا الہجرت فی الحرج کہجرۃ الیہ، حرج کے زمانے میں، فتنوں کے زمانوں میں ہجرت کرنا میری طرف ہجرت کرنا جو ہے اس کی طرح ہے نہیں۔ ایک عمل کو ایک عمل سے تشبیہ نہیں دی، ساری عبادت، ہماری ساری عبادت مصطفیٰ کے صحابی کے ایک عمل کی طرح ہے، ایک عمل کے برابر نہیں، کی طرح، تشبیہ ہے، یہ برابر نہیں، مساوات نہیں۔ العبادت فی الحرج، العبادت فی الحرج کیا ہے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ جامع ترمذی میں روایت ہے، انس بن مالک سے مروی ہے، سرکار فرماتے ہیں آخری زمانے میں آدمی دین پر رہے، وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے، ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے رہنا کیسا ہے؟ ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے بیٹھے مسکراتے رہیں گے، اللہ وہ سمجھتے ہیں، تو دین پر قائم رہنا گویا ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے، تو اتنا مشکل عمل ہے نا آخری زمانے میں عبادت کرنا۔ حضور فرماتے ہیں یہ اتنا مشکل عمل میرے صحابہ کی ایک ادا کے جیسی ہے، بس ادا کے برابر نہیں۔ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، میرے صحابہ نے جو ہجرت کی ہے اس ایک عمل کے ماننے لگتا ہے ایسا، وہ آخری زمانے کی عبادت۔ تو اب ساری عبادت جو صحابہ نے کی ہے، اللہ اکبر، اس عبادت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ عمل کر کے ولی ہو سکتے ہیں، قطب ہو سکتے ہیں، خلندر ہو سکتے ہیں، درویش ہو سکتے ہیں، آپ محنت کر کے کوشش کر کے آپ خدا کے بہت بڑے ولی بن سکتے ہیں، آپ محنت کر کے نمازی ہو سکتے ہیں، آپ محنت کر کے روزے دار ہو سکتے ہیں، آپ محنت کر کے حاجی ہو سکتے ہیں، آپ محنت کر کے زکات دینے والے ہو سکتے ہیں، آپ محنت کر کے مجاہد ہو سکتے ہیں، غازی ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، آپ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں برس عبادت کر کے بھی صحابی نہیں ہو سکتے۔ وہ شرف اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دے دیا۔ ہزاروں برس آپ عمل کر کے جو شرف حاصل نہیں کرتے، ایک لمحے میں صدیق اکبر کو شرف اللہ نے دے دیا، ایک لمحے میں حضرت امیر معاویہ کو شرف اللہ نے دے دیا، ایک لمحے میں، یہ ایک لمحہ مصطفیٰ کے چہرے کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، ہزاروں غوثوں سے افضل ہو گیا صحابی، ہزاروں اولیاء سے، لاکھوں اولیاء سے، کروڑوں اولیاء سے افضل ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی صحبت کی، کیا شان ہے، کیا تاثیر ہے میرے محمد مصطفیٰ کے جلوے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔